دوستو، محترم بزرگوں، عزیز بچیوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین حضور مدینہ سرور قلب و سینہ عربی لاجپال مدنی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ میرے رب نے، اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے سب سے پہلے نہ اس وقت آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، کائنات میں شجر و حجر نہیں، روانیاں نہیں، رنگ و نور نہیں، رعنائیاں نہیں، کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے ذات ربی کے۔ اور پھر اس نے اپنے نور میں سے، وحدت کی کلی میں سے اپنے محبوب کے نور کو جدا کیا اور اس دنیا کے لیے رحمت بنایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نور کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ خالق کائنات نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا، نور کو پیدا فرمایا، وحدت کی کلی میں ہاتھ ڈالا، اپنے نور میں سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، جس طرح کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء من نور نبی کا نورہ، کہ اے جابر، اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین نے نور کے اس پتلے کو بنایا، اب اللہ رب العالمین نے سامنے رکھا اور اس کا دیدار خود کیا 70,000 سال تک۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور شکرانہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ کیسے ادا کی ہوگی؟ کما یلیق شانہ اللہ ورسولہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے جس نے بنایا یا وہ جانتا ہے جس کو بنایا۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ 2 رکعت کیسے پڑھی ہوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1000 سال تک قیام فرمایا، پھر 1000 سال تک رکوع فرمایا، پھر 1000 سال تک سجدہ فرمایا، 1000 سال تک قیام فرمایا، پھر 1000 سال تک پھر سجدہ فرمایا۔ اب یہ 5 رکن ہوئے۔ 1000 سال تک قیام ہے، نمبر 2 1000 سال تک رکوع ہے، نمبر 3 1000 سال تک رکوع سے اٹھے ہیں، 1000 سال تک ایک سجدہ، 1000 سال تک سجدے سے بیٹھنا جلسہ، 1000 سال تک پھر سجدہ۔ یہ 5000 سال کے یہ 2 رکعت نماز نفل، 1 رکعت 5000 سال کی، اور 2 رکعتیں 10,000 سال۔ یہ میرے محبوب نبی کے اس نور نے یہ 10 سال میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اپنے رب کا شکرانہ اور حمد و ثنا پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے انعام عطا کیا، کیا محبوب، آج آپ نے 5000 سال میں 1 رکعت ادا کی ہے، میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کروں گا۔ کوئی ایک بندہ 1 نماز پڑھے گا، میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ 1 نماز پڑھے گا، 1000 سال تک کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور نے وہ جب 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے پھر سوچا، اب یہاں پہ میں نے پچھلے جمعہ بات ختم کی، مکمل کی تھی، کہ اللہ رب العالمین نے سوچا کوئی ایسا ہو جو اس کو بھی پہچانے، مجھے بھی پہچانے، کوئی ایسا ہو جو اس سے بھی پیار کرے، مجھ سے بھی پیار کرے، کوئی ایسا ہو جو اس کی بھی نعتیں پڑھے، میری بھی حمدیں کرے۔
کوئی ایسا ہو جو ہمارے دونوں کے پیار کو دیکھے اور پھر گواہی دے کہ یا اللہ تو اپنے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے، یہ میں پچھلے جمعے عرض کر چکا کہ حضور کے پسینہ مبارک سے ایسے قطرے گرتے، حضور کے نور کو میرے رب نے جب دیدار کے لیے رکھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب الدنیا میں لکھا، اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، یہ میں پچھلے جمعے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں یہ ساری باتیں، کہا اللہ رب العالمین نے حضور کے نور کو ایسے رکھا، 70,000 سال تک دیدار کیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے پسینے آنے لگے، اللہ کے نور کی تجلیات کی وجہ سے میرا نور پگھلنے لگا۔ میں نے جب اس پگھلاہٹ میں جنبش لی ہے، ایسے تھر تھراہٹ لی ہے، اجن پنجابی چاہنا کمبدا پیا ہے، اسے کمبڑی لئی، تھر تھراہٹ لی، جنبش لی، اس نور نے اس کے جتنے قطرے گرتے گئے میرا رب فرشتے پیدا کرتا گیا۔ اب یہ بات علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اللہ رب العالمین نے حضور کے اس پسینہ اطہر سے وہ قطرے جو گرے میرے رب نے فرشتے بنائے۔ کیوں؟ یہ تو ہم مانتے ہیں نا فرشتے نوری مخلوق ہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ کس نور سے پیدا ہوئے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ کس نور سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور تو ایک ہی تھا جو میرے رب کا تھا۔ یہ ساری باتیں پچھلے جو میں گزر چکی ہیں تو دوبارہ یاد دلانے کے لیے بول رہا ہوں، وہ نور ایک ہی تھا جو میرے رب کا تھا، تو پھر فرشتے کس نور سے ہیں؟ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں لکھتے ہیں محبوب کے نور نے جنبش لی، جیسے حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء من نور نبی کا نورہ، اے جابر اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا ہے۔ کیسے جدا کیا یہ پچھلے جمعے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، پورا وقت اسی بات پہ میں نے لگایا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے وہ جنبش لی تو اللہ نے فرشتے پیدا کیے، ثم انبجست من عیون الارواح، وہ سانسیں لی، اللہ رب العالمین نے روحوں کے چشمے نکال دیے۔ اب قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات تھی لامکان، اب اللہ کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے، اللہ کی ذات تو لامکان ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کی مثال نہیں، اس کی نظیر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمجولی کوئی نہیں۔ اب وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، وحدہ لا شریک کے ساتھ وہ لا مکان بھی ہے، اس کا کوئی مکان بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس نے اپنا تخت پانی کے اوپر براجمان کیا ہے۔ اب تخیلات کی دنیا میں کھو کے پوچھیں یا اللہ آپ تو لامکان تھے، عرش پر استوا فرمانے کا کیا مطلب ہوا؟ بات غور طلب ہے، یہ نکات ہیں، اگر یہ سمجھ آ گئے تو سیرت سمجھ آ جائے گی، یہ سمجھنا ہے تو حضور کی سیرت تو ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ یہ وہ عمیق سمندر ہے، گہرا سمندر ہے، جس میں غوطہ زن ہونے والا بندہ، غوطہ زنی کرنے والا عمر کھپا سکتا ہے لیکن حضور کی سیرت کو مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ سیرت چیز ایسی ہے نا، تو میں نے بات وہاں سے شروع کی ہے جہاں سے سیرت شروع ہونی چاہیے۔ اب اللہ کی ذات ہے لامکان، اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس نے اپنا تخت پانی پر بچھا دیا۔ یا اللہ آپ تو لامکان ہیں، آپ کو استوا فرمانے کی، بیٹھنے کی، ٹھہرنے کی، مکان کی، تخت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات کو سمجھے، بہت ہی اوکھی گل تو نہیں ہوگی، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کی ذات لامکان، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تخت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو استوا کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا ہے۔ کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے مشرق اور مغرب، یہ شمال جنوب، یہ سمتیں، یہ ساری اللہ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے، چہرہ کرو گے، دیکھو گے، تمہیں اللہ کی ذات مل جائے گی۔ اللہ تو ہر سمت میں موجود ہے۔ تو یا اللہ آپ لامکاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ نے استوا فرمایا، ٹھہرے، آپ نے تخت بچھایا، آپ تخت پر بیٹھے، تو یا اللہ کیوں بیٹھے؟ آپ تو لامکاں تھے۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے اپنا یار بنایا، مجھے تخت بنانا پڑا، جب میں نے تخت بنایا پھر مجھے بیٹھنا پڑا، جب میں بیٹھ گیا میں نے سامنے اپنے یار کو رکھا، میرے یار نے میری طرف رخ کیا، میں نے یار کی طرف رخ کیا، اب وہ وحدت کی کلی میں بیٹھ کے مجھے دیکھتا ہے، میں عرش پہ بیٹھ کے اسے دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا تخت پانی کے اوپر ہے، اس نے اپنا عرش بچھایا، تخت بچھایا، اس پر بیٹھا۔ اب حضور کے نور کے بعد سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ تخت۔ براجمان ہوا میرا رب۔ اب سوچا میں بن گیا، میرا یار بن گیا، وحدت کی کلی میں بیٹھ کے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسا ہو جو ہم دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے پھر اوپر آسمان بنایا، نیچے زمین بچھائی، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے 6 دن میں۔ یہ بالاتفاق بات ہے، 6 دنوں میں میرے رب نے سب کچھ بنا کے رکھ دیا۔ یہ موجودات کا کارخانہ میرے رب نے 6 دنوں میں بنایا۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 6 دن دنیا کے 6 دن ہیں یا آخرت کے 6 دن ہیں۔ اگر آخرت کے 6 دن ہیں تو پھر آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہے، دنیا کے 6 دن ہیں تو یہ 12 گھنٹے کا ہے۔ تو زیادہ تر اصح قول یہ ہے کہ یہ دنیا کے 6 دن تھے، میرے رب نے جب یہ سب کچھ بنا لیا، اب سوچا کہ میری ربوبیت ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، کلیم ہیں۔ اب کلیم نبی بڑے کہتے ہیں وہ مثال، جنہ زیادہ لاڈا ہوندہ نا فرمائشاں اونیاں وڈیاں کردا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہے، بچہ جتنا زیادہ لاڈ پیار والا ہو نا تو فرمائش بھی اتنی بڑی کرے گا۔ اب اسے پتہ ہے میرا ابا کار پہ جاتا ہے، اور سویرے کہا ابا جی میں نے تو گڈی لے آ کے دے، منی کار لے آ کے دے، میں بھی تو اندے وچ بیٹھ کے جھوٹے لینے۔ لاڈلا بیٹا جتنا ہو، بچہ لاڈلا جتنا ہو یا پیارا جتنا ہو، لاڈ جتنا ہو، فرمائش بھی اتنی بڑی کرتا ہے۔ اللہ کا کلیم ہے، لاڈلا نبی ہے، باتیں کرتا ہے رب سے، صبح شام کو کوہ طور پہ جاتا ہے، وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، رب سے کلام کرتا ہے، واپس آتا ہے۔ ایک دن خیال آ گیا یا اللہ کو میرے سے زیادہ تجھے پیارا ہے؟ کوئی ایسا ہو کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ اور سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا ہے، میں تجھے اتنا پیارا ہوں تو میرے سے باتیں کرتا ہے، کوئی ایسا ہے یا اللہ اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، کوئی ایسا ہے؟ اب یہ سوال کر لیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ہاں ایسا بھی ہے، اگر وہ نہ ہوتا لولا اظہرت ربوبیتی، میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا، میں رب ظاہر ہی نہ ہوتا، میں اپنے آپ کو رب کہلاتا ہی نہ، اگر وہ نہ ہوتا۔ ہاں ایسا ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اب وہ مجھے تو بتا کہ وہ کون ہے خوش نصیب کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا، وہ پیدا نہ ہوتا تو تو اپنے آپ کو رب ظاہر نہ کرتا، وہ کون ہے؟ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں لولا خلقتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، اگر میں پیدا نہ کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو و امتہ، اس کی امت کو، لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الارض ولا السماء ولا ملک مقربا
ولا نبی مرسلا ولا ایاک ولا یا امی کا یا موسیٰ۔ اور موسیٰ اگر میں اسے نہ بناتا، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، اور میں اپنے یار محمد کو نہ بناتا، میں نے اس کی امت کو نہ بنانا ہوتا، لما خلقت الجنت، میں جنت پیدا نہ کرتا، میں جہنم پیدا نہ کرتا، میں آسمان نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا، میں پہاڑ نہ بناتا، میں شجر و حجر نہ سجاتا، میں رنگ و نور کی یہ رعنائیاں نہ بناتا، موسیٰ میں کچھ بھی نہ بناتا، حتیٰ کہ میں فرشتے نہ بناتا، میں رسول نہ بناتا، میں موسیٰ تجھے نہ بناتا، تیری ماں کو نہ بناتا، موسیٰ کچھ بھی نہ ہوتا اگر وہ میرا یار نہ ہوتا۔ یہ اپنے اس یار کی خاطر، اپنے اس محبوب کی خاطر، اپنے اس پیارے کی خاطر، اس نبی کے لیے میں نے کائنات کے رنگ و نور کو سجایا ہے۔ موسیٰ اس کو بھیجنا تھا، اس لیے اتنا بڑا کارخانہ ربی میں نے بنا دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جب زمین بنا لی، آسمان بنا لیا، بات کو آگے چلاتے ہیں، آسمان کو بھی پیدا کر دیا، زمین کو بھی پیدا کر دیا، شجر و حجر کو بنا دیا، اللہ رب العالمین نے قلم کو بنایا، لوح کو بنایا، سب چیزوں کو بنا کے سوچا اب زمین پر کوئی ایسا ہو، اس زمین پر، اب اللہ تو آسمان پہ ہے نا، اس کا یار بھی اوپر ہے، تو جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو جب بنایا، اس کے نور کو ظاہر فرمایا تو کہاں رکھا ہے؟ آسمان پہ، خود بھی آسمان پہ، نور بھی آسمان پہ، لوح و قلم بھی آسمان پہ، سدرۃ المنتہا بھی آسمان پہ، مکان لاہوت بھی آسمان پہ، مکان آہوت بھی آسمان پہ، تمام تر چیزیں آسمان پہ بنا دی ہیں۔ زمین کو جب بچھایا، یہاں پہ شجر و حجر کو جب لگایا، سمندروں کو روانیاں دی ہیں، ہواؤں کو طغیانیاں دی ہیں، اب زمین پہ بسنے والا کوئی نہیں، سب چیزیں تو اوپر ہے نا، زمین خالی ہے، زمین پہ اتنی ساری چیزیں بنا دی، اب زمین دوں کس کو؟ کس کو دینی چاہیے؟ اب جنات موجود ہیں، جنات کو اگر زمین دی جاتی، یہ چھوٹا سا میں سوال اپنی طرف سے کرتا ہوں، اگر جنات کو زمین دی جاتی، کیونکہ اللہ نے جنات کو پہلے پیدا کیا ہے، انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو جو تخلیق فرمایا، میں نے پچھلے جمعے حدیث مبارکہ سے ذکر کیا کہ حضور کے چہرے کو، حضور کے سر کو، کانوں کو، آنکھوں کو، منہ کو، دل کو، یہ پورے وجود کو کیسے بنایا میرے رب نے؟ اب جنات کو جو زمین پہ بادشاہت دی جاتی، تو وہ جو تصویر محمدی ہے اس کا انعقاد کہاں پہ کیا جاتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنات کی صورت انسان جیسی نہیں ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ ایک مری مخلوق ہے، غیر مری مخلوق ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اسی زمین پہ بستی ہے، ان کی صورت، ان کا دیکھنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ غیر مری مخلوق ہے۔ کیسے؟ ان کا ہڈیاں اور گوبر یہ ان کا کھانا ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب وہ ہڈیاں کھاتے ہیں یا گوبر؟ آگ نہیں کھاتے، یہ ہماری غلط فہمی کہ وہ آگ کھاتے ہیں، آگ نہیں کھاتے۔ بہرحال میرا موضوع جنات پہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے جنات کو بنایا، اب بادشاہت جنات کو زمین پر دی جاتی، تو تصویر محمدی کی تخلیق جو کی ہے اس کا انعقاد کہاں پہ کرتے؟ اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں کو، للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب فرشتے کہنے لگے یا اللہ، زمین پر آپ نائب بنانے والے ہیں؟ نائب کسے کہتے ہیں یہ پتہ آپ کو؟ نائب کون ہوندا ہے؟ نائب دی او اتھارٹی ہوندی ہے جو اصل کی اتھارٹی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب صدر پاکستان ہے تو اس کا نائب جو صدر ہوگا، اس کا جو نائب ہوگا، اسسٹنٹ ہوگا، تو اس کی غیر موجودگی میں وہی کام اسسٹنٹ یا نائب کرے گا جو اصل کر رہا ہے، یہ اتھارٹی اس کے پاس ہوگی، اس کی غیر موجودگی میں وہ ساری فائلیں سائن بھی وہی کرے گا، چیک بھی وہی کرے گا، دیکھے گا بھی وہی، جتنی جتنی اس کی ملکیت ہوگی، سلطنت ہوگی، اس پہ نظر اسسٹنٹ رکھے گا، جو اصل کام صدر کا ہوگا اس کے نائب صدر کا بھی کام وہی ہوگا، لیکن ہوگا اس کی غیر موجودگی میں،
جہاں پہ وہ موجود نہ ہو. جہاں پہ وہ خود موجود ہو وہاں پہ نائب کام نہیں کرے گا، وہاں پہ وہ اصل خود ہی کام کرتا ہے. تو اب اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں. اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کی تو حکم دیا کہ جاؤ جبریل زمین پر اور مٹی لے کر آؤ. اب تخلیق آدم کی جو وہ درمیان میں آدم کا پتلا کیسے بنا، میرے رب نے مٹی کو گویا، پھر اس کو بنایا، پھر آدم کی وہ تخلیق کی، پتلا بنایا، اور فرمایا من روحی فقعوا لہ ساجدین، فرشتوں جب میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا. یہ تخلیق کیسے ہوئی یہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر اس بات پہ چلے تو پھر بہت لمبا ہمیں ٹائم چاہیے، تخلیق کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. بہرحال میں بات مختصر کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اب سامنے رکھا، سامنے رکھا. اس بات پہ ذرا غور کرنا. اب تفسیر ابن کثیر، حافظ ابو الفداء عماد الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں پہلا سپارہ ہے، اور اس آیت کی تحت لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب آدم کے پتلے کو بنایا تو اندر سے خالی تھا. آدم کے پتلے کو بنایا تو کیا تھا؟ اندر سے خالی تھا. فرشتے جب اس کو اندر جا کے دیکھتے نا، ایسے دیکھتے تو ڈرتے، خوف کھاتے، کیونکہ اس کے اندر اندھیرا تھا. یہ انسان جو اندھیرے سے ڈرتا ہے نا، یہ فطرتی عمل ہے. یہ آدم ہمارا باپ ابو البشر آدم جب پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے اندر اندھیرا تھا، یہ وہ فطرتی بات چلی آ رہی ہے. اللہ تو اندھیرا تھا اندر، فرشتے جب جھانکتے تو ڈرتے کہ اندر اندھیرا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا من روحی، میں اپنی روح پھونکنے والا ہوں. اب روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرا محبوب روح کے بارے میں سوال کرتا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، میرا محبوب بتائیے ان کو کہ یہ روح میرے رب کا حکم ہے. اب حکم ہے، اب جب روح کو داخل کیا جا رہا ہے جسم میں، روح ڈرتی ہے، اندر جسم میں داخل نہیں ہو رہی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب بتا چکا ہوں، تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس کے مصنف ہیں حافظ ابو الفداء عماد الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ابن کثیر. یہ وہ کتاب ہے جو ہر مسلک اور ہر فرقے کی مستند تفسیر ہے، اور یہ متقدمین بزرگوں کی تفسیر ہے. یہ آج کل کے مفسرین کی تفسیر نہیں، یہ متقدمین بزرگوں کی تفسیر ہے. اور تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ لکھتے ہیں اب روح کو داخل کرتے ہیں، روح جاتی نہیں ہے، ڈرتی ہے، کیونکہ آدم کے پتلے کے اندر اندھیرا ہے. اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وہ جو اپنے محبوب کے نور کو بنایا، بات سمجھیے گا، محبوب کے نور کو جو بنایا تھا اسے پکڑا، آدم علیہ السلام کی پشت میں داخل کیا، کمر میں. اب وہ کمر میں لگایا، اندر روشنی ہوئی، روح دوڑ کے چلی گئی. جب روح جسم میں داخل ہوئی، اب فرشتوں کو کیا حکم تھا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. ابو الفداء عماد الدین دمشقی ابن کثیر لکھتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی آدم کو نہ تھا، بلکہ یہ سجدہ اس نور محمد کو تھا جو میرا رب تعظیم کے لیے کروا رہا ہے کہ اس کی تعظیم کرو. اور اس کی تعظیم کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، او لوگو، او انبیاء کی جماعت سن لو، میرے ساتھ پختہ عہد کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو، تم میں ایک رسول بھیجوں گا، ایک نبی بھیجوں گا، جب وہ آئے گا تم سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے، جب وہ مبعوث ہوگا
وہ میری حکمت کو لے کر آئے گا، وہ تمہیں میں سے میں بناؤں گا، لیکن جب وہ آئے گا تمہارے ہوتے ہوئے وہ آئے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور میرے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو، پھر میں تمہیں نبوت کے عہدے پر سرفراز کروں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کو رکھا، فرشتے سجدے میں گر گئے۔ کس نے سجدہ نہ کیا؟ کس نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے۔ ابلیس کا اصل نام ابلیس نہیں ہے، عزازیل ہے، قبیلہ عزازیل کا سردار ہے، ابو الجن اس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام تر جنوں کا باپ ہے، جیسے آدم تمام تر انسانیت کے باپ ہیں، اسی طرح جن یہ تمام تر جنوں کا باپ ہے عزازیل۔ اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ عہدہ مجھے نہیں ملے گا، یہ تو مٹی سے بنے ایک آدم کو دے دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے میں گل اوکھی پیا کرنا بھی سمجھ نہیں لگتی۔ اس نے حسد کیا کہ یہ عہدہ مجھے کیوں نہ ملا، زمین پر خدا کا نائب میں کیوں نہ بنا، زمین پر میری بڑھوتری کیوں نہ ہوئی، مجھے زمین کی بادشاہت کیوں نہ ملی، مجھے زمین پر اسی طرح کھلے عام بادشاہ بنایا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں بنایا، کسے بنایا؟ مٹی کے پتلے کو، آدم کو۔ اور آدم کو کیوں زمین کی بادشاہت دی؟ یہ بات سمجھیں آپ، وہ تصویر محمدی پر آدم کو بنایا اور آدم کو زمین پر اس لیے بھیجا یہ وعدہ لے کر کہ تمہاری زندگی میں میرا نبی آئے، میرا رسول آئے، میرا محبوب آئے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اور اگر تمہاری زندگی کے بعد آئے تو بھی تم اس کو نبی ماننا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، اور یہ مثالیں تو میں نے تورات میں اور انجیل میں پہلے دے رکھی ہیں، یعنی کہ حضور کی بشارتیں اللہ رب العالمین نے تمام تر صحائف میں دی ہیں، تمام تر انبیاء کی زبان پر حضور کا نام تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی، یہ سب کو پتہ ہے، یہ آپ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ آدم 40 سال تک وادی طی میں گھومتے رہے، پہاڑ کے اس طرف اماں حوا ہیں، اس طرف آدم ہیں، آدم چاہتے ہیں حوا مجھے ملے، حوا چاہتی ہیں آدم مجھے ملے، یہاں سے چلتے ہیں، حوا یہاں سے چلتی ہیں، شام کو اماں حوا یہاں پہ پہنچتی ہیں، بابا آدم یہاں پہ پہنچتے ہیں، 40 سال تک اسی مدار میں ایسے گھوم رہے ہیں۔ اب نہ اماں حوا آدم تک پہنچ رہی ہیں، نہ حضرت آدم اماں حوا تک پہنچتے ہیں۔ توبہ 40 سال تک چلتی رہی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ندامت سے ایسے راوی لکھتے ہیں 40 سال تک حضرت آدم نے ایسے آسمان کو نہیں دیکھا، ایسے رخ کر کے اوپر منہ نہیں کیا، آسمان کو نہیں دیکھا، 40 سال گزر گئے، ایسے ندامت میں سر نیچے ہے اور زبان پر ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ معاف کر دے، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، تو رحم کر، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں ہیں۔ اب آسمان سے جواب کیا آتا ہے؟ نہیں آدم یہ نہیں ہوگا، تجھے معافی نہیں، بتایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تم نے نہیں مانا۔ اب آدم علیہ السلام 40 سال بعد بیٹھے بیٹھے نا خیال آیا، اب جرت کی اور آسمان کو دیکھا کہ اچھا یا اللہ اس کے واسطے معاف کر دے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، جس کا وعدہ تو نے ہم سے لیا ہے، اب اس کے صدقے معاف کر دے۔ اور فوراً جبریل آ گئے، 40 سال گزر کے روتے ہوئے، آسمان سے جواب ہے نہیں تجھے معافی نہیں ملنی۔ اور جب کہا نا اس کے صدقے معاف کر دے، فوری جبریل آ گیا زمین پر، اللہ سلام کہتے ہیں اے آدم تجھے خوشخبری ہو، رب نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اللہ سوال پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا کہ وہ میرا مقرب ہوگا؟ حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ میں جنت میں ٹہل رہا تھا، دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ وہ کلمہ میں نے پڑھا، وہ میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی ایسا ہے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے،
جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا، جس کا عہد ہم سے اس وقت لیا جب میں ابھی تک مٹی اور پانی کے درمیان میں ہوں۔ حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کنت نبی بین الآدم والطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اور دوسری حدیث ہے کنت نبی بین الآدم والروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں اٹکے ہوئے تھے۔ اب آدم علیہ السلام جب بن گئے نا تو فرشتے جو ہے آدم چلتے ہیں، فرشتوں کی ٹولی پیچھے پیچھے ہے، ساتھ درود پڑھتے ہیں، ساتھ آدم کی کمر کو چومتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تیری نوری مخلوق میرے پیچھے ہے، سبحان اللہ، یہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، میری کمر کو بھی چومتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آدم تیری صلب میں، تیری پشت میں نے وہ نبی کا نور رکھا ہے جو ہوگا تیری اولاد میں سے، لیکن تم سب کا سردار بن کے آئے گا۔ یا اللہ پھر اس کو کمر میں نہ رکھیے، میری پیشانی میں رکھیے تاکہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوں، میں ان کو دیکھوں یہ مجھے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے پشت سے اٹھایا، پیشانی میں لے آئے، یہ نور محمدی پیشانی میں چلا آیا۔ حضرت خواجہ عبداللہ نا حضور کے والد، انہیں قمر البطحہ کہتے تھے، مکے کا چاند۔ حسن اتنا تھا کہ جب یہ گلی میں سے گزرتے تھے نا تو روشنی، یہ لائٹوں کی، دیا جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے چہرے کی اتنی روشنی تھی۔ اور جب باہر نکلتے تو سردار عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب ایسے مٹھے پہ پٹی باندھ دیتے، ان کے پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا۔ یہ حضور کے والد ہیں خواجہ عبداللہ، یہاں پیشانی پہ نور چمکتا تھا، اور خواجہ عبد المطلب متھے پہ پٹی باندھ دیتے کہ اس نور کو کوئی اور نہ دیکھے، لیکن چہرہ اتنا روشن ہوتا کہ جس گلی میں سے گزرتے وہ گلی روشن ہوتی۔ ایک بار گزر جاتے، ایک ہفتہ تک سمیل باقی رہتی، یہاں سے خواجہ عبداللہ گزرے ہیں۔ اور خواجہ عبداللہ جب گلی میں سے گزرتے، مکے کی عورتیں دیواروں پر، چھتوں پر چڑھ کے دیکھتی، گلیوں میں قطاریں بن جاتی، سردار عبداللہ گزر رہے ہیں۔ بڑے حسین و جمیل تھے، انہیں قمر البطحہ کہتے ہیں۔ تو یہ نور اس طرح منتقل ہوتا آیا حضرت شیش کی پیشانی میں، اور پھر اسی طرح حضرت ادریس تک پہنچا، یرد محل عیل کی پیشانیوں میں سے گزرتا ہوا حضرت ادریس میں، حضرت ادریس سے منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح میں، حضرت نوح سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم میں، ابراہیم سے اسماعیل کی لڑی میں منتقل ہوا، اور پھر چلتا آیا خواجہ عبداللہ تک۔ انشاءاللہ اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں جد حضرت